بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بگ نائٹ رجب آ گیا، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بلیسنگ کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا۔ لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو لینا چاہتا ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے، جو لینا ہی نہیں چاہتا اس کے پاس رحمت نہیں آئے گی۔ یہ مت سمجھو کہ 100% آ جائے گی unless you do something۔ اللہ رازق ہے، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو روٹی مجھے یہیں دے، 100% دیکھ سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن بولتا کچھ کرو، ہاتھ تو چلاؤ، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو۔ تو اسی طرح رجب ہم سب کے لیے ایک مکمل رحمتوں کا مہینہ آیا۔ دوستو، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، لٹرلی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی بہت ہوں اس سال آپ کے پاس پردہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ رجب کے مہینے میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا، اور آج کی رات پہلی رجب کی رات ہے، شب پہلی رجب، تو اتنی بڑی رات ہے۔ رجب ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام، دنیا کی ریور نہیں، رجب کو جس نے پایا اس کو ملے گا وہاں کا پانی۔ رجب ایک نہر، ایک ریور کا نام ہے جو جنت میں کئی ریورز ہیں، سرسبیل ہے، کوثر ہے جس کا میرا مولا ساقی ہے، کئی ریور۔ اسی طرح رجب بھی ایک نہر، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پانی ہوگا وہ بھی، لیکن وہ پانی کس کو ملے گا، کون پیے گا؟ دیکھو اس میں کئی چیزیں ہیں، پوری تقریر میں سے وہ نہر پہ کر دوں کہ نہر کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے پانچویں امام پہ آنا ہے۔ اسی کو نہر کا پانی وہی پیے گا کہ جو رمضان میں کم از کم، رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا۔ یار یہاں تو بڑا اچھا موسم ہے آج کل، نہیں بہترین موسم ہے، 6 سے پہلے مغرب ہو جا رہی ہے، فجر بھی دیر سے ہو رہی ہے، ایک روزہ رکھ لو۔ میں پیار سے بول رہا ہوں، محبت سے بول رہا، آہستہ مت سنو۔ کتنا خوبصورت امام بارگاہ سج گیا کہ انٹر ہوتے ہی پتہ چل رہا کہ خوشی ہے۔ جزاک اللہ، سجانے والوں کو مولا سلامت رکھے، یہاں کے والنٹیئرز کو سلامت رکھے۔ تو جو رجب کے مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اس کا پانی ضرور پیے گا۔ لیکن ہر مسلمان رہ رہا اسی کو ملے گا جو ولایت امیر المومنین پہ ہے، ایسا نہیں ہے سب کو مل جائے، گارنٹی ہے۔ جب تک مولا کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، تو ایک روزہ میں سب میرے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو رہتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہے جو رجب شعبان رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو، ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے روزہ ہے۔ یہ سنت معصومین ہے، اور معصومین کی پسندیدہ نظر روزہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں بہت بڑی بات بول رہا، روزے پورا روزے پہ پڑھ دوں؟ آپ بولیں گے روزے پہ مت پڑھو، ڈیفیکلٹ عبادت ہے روزہ، معصومین کی پسندیدہ۔ آپ سوچو، شہزادی کونین اور مولا کیا نیت کرے تھے روزوں کی، کیوں کرے تھے؟ مولا حسن مولا حسین اپنی زبان میں بولا، بخار آ گیا تھا مثال کے طور پر، بی نے کوئی اور نظر نہیں مانی، روزے کی نظر مانی۔ 3 روزے مولا اور بی بی، سورہ دہر، پورا سورہ دہر موجود ہے قرآن میں، پورا، صرف مولا اور بی نے نہیں رکھا، پھر دونوں شہزادوں نے بھی رکھا، پھر جناب فضا نے بھی رکھا۔ اللہ نے سب کو کہا یہ میں مشکورہ ہوں، تمہارا تھینک فل کہ تم نے روزے رکھے۔ تو روزہ بی بی اور مولا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں، خدا نہ خاص کوئی پرابلم، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ نے یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے، خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، آپ منت کریں اور کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں اور شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کروں گا۔ یہ اپنے قضا روزے بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں آپ، اگر انسان کے قضا ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے۔ تو روزہ بہترین عمل ہے، اور رجب میں ایک روزہ رکھ لو کم از کم، اس کا فائدہ یہ کہ جنت کے وہ نہر ملے گا۔ ایک بات بولوں، یہ نہر جنت کے باہر نہیں ہے، جنت کے اندر ہے۔ ارے یار، ارے کیا بول رہا میں، ایک گارنٹی تو ہے جنت میں جاؤ گے، باہر پینا نہیں ہے، جنت کے اندر جا کے پینا ہے۔ دوستو، اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہی چاہیے، ہمارے ڈیسٹینی وہی ہے۔ یہ مت بولو نہیں چلتا، جنت نہیں بھی ملے گی تو، ارے جنت نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ اور یہ مت بولو کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کو، ہم کو زیب بھی نہیں دیتا، وہ صرف مولا کو ہی زیب دیتا۔ میں جو تیری عبادت کر رہا، جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، کیا بول رہا، یہ آپ کو مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے ماننا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو بہرحال بات اسی پہ آگے بڑھ گئی کافی۔ تو ایک روزہ رکھو رجب میں، تمہاری
रुके हुए दुआएं, ऑब्स्टिकल्स, जो लाइफ के ऑब्स्टिकल, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आज मेरी पहली तकरीर है, जितने ऑब्स्टिकल्स है ये महीना आया अल्लाह ने रखा ही इसलिए कि तुम्हारी दुआएं कबूल करो। उसका करम है यार, करम है परवरदिगार का कि उसने साल में 3 महीने रखकर पूरे अपने बंदों के गुनाहों को माफ करना चाहता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उसका करम 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 है परवरदिगार का कि रजब, और ये शुक्र अदा करो, प्लीज गौर से सुनो, ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको सेहत के साथ रजब दे दिया। नहीं समझे? नहीं, आज पहली तारीख है ना, आज अल्लाह का शुक्र अदा करना, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह। शुक्र पे मेरी एक और बात याद आ गई कि शुक्र पांचवें इमाम कसरत से करते थे। अभी मैं शुरू नहीं किया पांचवें इमाम पे, अब जब शुक्र की बात आई तो आप बोलेंगे ये रजब के लिए क्या शुक्र अदा करूं, रजब के लिए क्या थैंक यू बोलूं। नहीं बाबा, रजब में तुम एक नेकी करोगे 70,000 का भी फायदा मिलेगा। ये महीना रखा, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया छोटा सा। शुक्र क्या है, नबी मूसा का जमाना है, नबी मूसा तूर पे जा रहे, कई रास्तों से जाते थे उस पहाड़ पे। प्लीज गौर से सुनो कि शुक्र क्या है, और पांचवें इमाम से बहुत रिलेटेड है। तो शुक्र के लिए नबी मूसा तूर पे जा रहे थे अल्लाह से बात करने। एक बहुत उस वक्त का दौलतमंद इंसान, बहुत पैसे वाला, उसने आके कहा नबी खुदा कहाँ जा रहे? तो कहा मैं तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से बात करने। तो कहा बस अल्लाह को ये बोलो कि इनफ, मुझे उसने बहुत दौलत दे दी। आज बोलते हैं आप, मुझे बहुत मिल गया, उसको बोलो बस कर दो मुझे। कितनी अजीब बात है नहीं, कोई बोलता है। आगे बढ़े, एक और उम्मती से मुलाकात हुई, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। तो कहा अल्लाह को बोलो मुझे दिया ही क्या है, ये मेरा एक लिबास है और ये एक दूसरा ड्रेस है, मैं इतनी इबादत करता हूँ। बिल्कुल आज हमारा भी यही तरीका, मैं इतनी इबादत करता हूँ, मुझे क्या दिया? एक ही ड्रेस, मैं इतनी इबादत कर रहा, प्रॉब्लम्स में एक ड्रेस है बस मेरे पास, वो ये रखा हुआ है। उसको बोलो कुछ तो दे। मूसा तूर पे गए, गौर से सुनो कि शुक्र क्या है। अल्लाह की बारगाह में जो बात करना था की, जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने कहा मूसा मेरे 2 बंदों ने तुमसे कुछ कहा था। हाय हाय हाय, मूसा ने, मैं अपनी जबान में बोल रहा हूँ, मूसा ने कहा ओ आई एम सो सॉरी, मैं अपनी जबान में बोल रहा, कहा आई एम सो सॉरी, इसलिए कि हर नबी सॉरी ज्यादा बोला, अस्तगफार ज्यादा किया। आपको अजीब लग रहा है ये बात, दुआए कुमैल क्या है? बहरहाल मैं उस पर छेड़ा नहीं, बात निकल जाएंगे अलग। तो मूसा ने कहा आई एम सो सॉरी परवरदिगार, ये मेरा स्टाइल है बात करने का। मूसा ने इंग्लिश में नहीं बोला, बाद में नहीं पूछना क्या बोल रहा है, ये नहीं बोलना क्या मूसा ने इंग्लिश में बोला था, ये तो मैं बोल रहा। तो मूसा ने कहा कि हाँ परवरदिगार, उस बंदे ने कहा कि तूने उसको बहुत दे दिया। प्लीज गौर से सुनो, बहुत दे दिया। वो कह रहा बस। अल्लाह ने कहा मूसा उसको जाके बोलो शुक्र करना छोड़ दे तो मैं रोक दूंगा। देखिए यहाँ का माहौल, मुझे, मैं खुद बहुत दिनों के बाद आया तो यहाँ का माहौल नहीं मालूम। यूरोप अमेरिका में तो बच्चा पैदा थैंक यू के साथ होता, सॉरी और थैंक यू, वहां समझाने में आसानी होती, जरा टच हो सॉरी, जरा कोई चीज दे दी थैंक यू। यहाँ के बच्चे भी बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा मूसा उससे बोलो शुक्र अदा करना छोड़ दे। वो हर लम्हा शुक्र अदा करता है, मैं कैसे रोकूं उसका? शुक्र करोगे नेमतें बढ़ती जाएंगी। रजब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने रजब दिया है तुमको। पहली रजब को दुआ करो कि परवरदिगार ये पूरा महीना सेहत के साथ रहूं कि तेरी इबादत कर सकूं, शुक्र अदा कर। ये कह के आगे बढ़। मूसा ने कहा, अल्लाह ने कहा, उसने ठीक है। दूसरे का क्या सा, कब तक कुछ दे रही नहीं मुझे। उसने कहा, अल्लाह ने कहा जाके उसको बोलो नाशुक्री छोड़ दे। दोस्तों पूरी मजलिस इस पे हो सकती। यकीन करें, हमको कुछ भी मिल जाए, वी डोंट से कि नहीं। बिजनेस वालों से पूछो कैसा है धंधा, नहीं है धंधा। या बिजनेसमैन ज्यादा नहीं है, ज्यादा यूथ दिख रहा मुझे। कभी कोई बिजनेसमैन ये नहीं बोलता ओ बहुत अच्छा धंधा चल रहा, बोलता नहीं है, बोलता नजर लग जाएगी। वो नहीं नजर लगेगी, बोलो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत दे दिया। तो ये पलट के मूसा आए, उस बंदे से कहा कि तू शुक्र करना छोड़ दे। उसने कहा मैं कैसे छोड़ूंगा, वो इतना दे रहा तो मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा सजदे करूं। दूसरे के बाद पास गए और जाके कहा कि वो कह रहा कि तू शुक्र करना शुरू कर दे। कहा किस चीज का करूं? अल्लाह, ये कहना था जो एक लिबास था, हवा तेज चली वो भी चला गया। सेहत तो दी, हेल्थ तो दी, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे, इस काबिल तो किया। रोड पे चलो कैसे कैसे लोग नजर आते, बीमार, हॉस्पिटल जाओ खुदा ना खास्ता, जाके पेशेंट्स को देखो,
شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دے دی تم کو. میں کیا بول رہا, عبرت لو, عبرت لو. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان شارجہ, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور امام. کچھ مت کرو, صرف صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے. یہ 5 امام کی ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد ہے. اس امام کی ولادت کی رات ہے. رزق کی دعا دو, لاسٹ تک بولے گا آمین. جانے سے پہلے ملینر بنا کے جاؤں گا تم کو. خوش ہو گئے؟ بہرحال تو 5 امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو شکر ہے. آج کے پیغامات میں کہ جتنی کثرت کے ساتھ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. کثرت کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے چوتھے امام وہ تو سید الساجدین تھے, لیکن ہر امام ہمارا سید الساجدین ہے, لیکن یہ لقب چوتھے امام کا ہے. کہ 5 امام کے بارے میں یہ پلیز غور سے سنا, ختم کر رہا میں, کہ کوئی نعمت آتی دسترخوان پہ آتے, دسترخوان میں دیکھتے ماشاءاللہ نعمتیں, مولا کے پاس کیا کھاتے تھے مولا, نعمت آئی سر جھکا دیا سجدہ کر. ہم کھانے سے پہلے نہیں کرتے شکر, کھانے کے بعد وہ بھی یاد آیا تو. یہ 5 امام کی سیرت کا کیا پہلو ہے؟ جب تم, میں آپ کو بول رہا ہوں, جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل تو لیتے ہو نا اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ, ایک کھانا تو کھاتے ہو, یا ویکلی ایک کھانا تو کھاتے ہو نا. جب تم ٹیبل پہ آؤ نا, میں سب کو بول رہا ٹیبل پہ آؤ نا, عورتوں کو بھی بول رہا ٹیبل پہ آؤ نا, تو جب کھانا پورا آ گیا ٹیبل پہ, تم ہیڈ آف دی فیملی ہو, بچے تمہارے ساتھ ہیں, یہ بچے سیکھیں گے کیسا؟ بچوں یہ 5 امام کا طریقہ, 5 امام کا طریقہ. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ یہ رزق دے دیا. تم نہیں سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے. جو شکر ادا کرتا, ابھی آپ نے واقعہ سنا, اللہ کہہ رہا کہ میں اتنا دے دوں گا کہ تم کہو گے بس, لیکن میں تم شکر کر رہے اس لیے میں بڑھاتا جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے سارے ایشوز شارجہ دبئی میں ختم ہو جائے. رزق کا کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا. ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا, کبھی تمہارے کو شکر کرنے سے رزق کا پرابلم سالو ہو جائے, خود نہ خود سالو ہوگا. 24/7 تمہاری زبان پہ شکر رہنا. میں یہ نہیں بول رہا پبلکلی بولو, زور سے بولو, لیکن گھر کے اندر اگر تم بچوں کے سامنے یہ شکر ادا کرو گے, آج 5 امام سے وعدہ کرو کہ مولا جو آپ کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو تھا وہ میں نے کیا. میں بچوں کے سامنے اگر تم روز کرو, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کرو نا, اس کے بعد تم خاموش بیٹھو, بچہ خود بولے گا شکر ہے. یہ جنریشن بعد جنریشن چلے گا. جب تک بچے شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. یہ 5 امام کا طریقہ. اور استغفار کرنا, سوری بولنا, بس ختم کر دیا میں نے. یہ بھی میرے مولا کا طریقہ. کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے, کثرت کے ساتھ, جبکہ ضرورت ہی نہیں. ان کا نام آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے, ان کا نام لے لے تو میرے گناہ معاف ہو جائے, ان کا نام لے تو میرے استغفار قبول ہو جائے. لیکن یہ سارے معصومین کا طریقہ سوری کا بولنا. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں بندوں کو سوری بولو, تم اللہ کو سوری بولو. جتنا بولتے جاؤ گے, یقین کرو, میرے مولا کا وہ واقعہ یاد آ رہا کہ ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا 2 منٹ, ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا مولا پریشانیوں میں گر گیا مولا, ایسا لگ رہا ساری پریشانیاں میرے پاس آ جائیں. ابن عباس سے روایت ہے, ابن عباس نے کہا, مولا نے کہا کچھ نہیں کہا, اتنا ہی کہا استغفار کر, سوری بول, اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا شخص آیا, کہا اولاد ہی نہیں ہو رہی. مولا نے کہا استغفار کر. یہ ابن عباس سے روایت ہے. ایک نے کہا مولا گھر میں ایسے معلوم ہو رہا کہ بیماریوں نے گھیر لیا, پریشانیوں نے گھیر لیا. امام نے کہا استغفار کر. ایک نے کہا مولا زندگی ایسے محسوس ہو رہا رک گئی میری, جہاں دیکھتا ہوں اندھیرا ہے, میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. مولا نے کہا استغفار. تو ابن عباس جیسی مفسر کہتے ہیں مولا ہر آدمی اپنی نئی حاجت کو لے کر آیا, آپ نے ایک ہی بات کہی سوری. تو امام نے کہا تم کیا جانو استغفار کیا. قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ نوح کی کا واقعہ سنا کہ اللہ نے نوح نبی سے کہا, سورہ نوح کی آیت ہے, جا کے دیکھ لینا, کہ اللہ کہتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, ہم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, اس کی زندگی سے اندھیروں کو دور کرتے ہیں, اس کو اپنے پاس قریب کر لیتے ہیں.
اس لیے کہ دوستو اس میں اور کمال کیا ہے معلوم؟ جب آپ استغفار کرتے تو آپ کا غرور بھی ٹوٹتا. اللہ غرور ٹوٹتا. غرور کو توڑنے کے لیے بہترین پانچویں امام کہتے ہیں یہ عمل ہے کہ تم سوری بولتے جاؤ اور اس کے بعد تم آگے بڑھتے جاؤ, اور تمہارا غرور بھی ٹوٹ گیا, تمہاری ہر چیز ٹوٹ گئی, تم رحمتوں کے سائے میں